طاری ہو جائے تو. رقت طاری ہوئی ہے کبھی؟ کبھی کسی پہ رقت طاری ہوئی ہے؟ رقت طاری ہونا کسے کہتے ہیں؟ رقت طاری سوال ہے رقت کیا ہوتی ہے؟ سب انگلش میڈیم ہے ماشاء اللہ سے یہاں پر، میں ہی ایک اردو میڈیم ہوں. اچانک سے جذبات کا امڈ آنا کہ اس سے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس کو کہتے ہیں رقت طاری ہونا. تو رقت آپ کے اوپر کب طاری ہوئی تھی؟ آخری بار کبھی یاد آتا ہے کہ رقت کس وقت طاری ہوئی تھی؟ عمرہ کرتے وقت جب خانہ کعبہ کو دیکھا تھا تو رقت طاری ہوئی تھی. کو چوٹ لگ گئی تھی تو رقت طاری ہوئی تھی، یا ہسبینڈ نے ڈانٹ دیا تھا تو رقت طاری ہوئی تھی. اچھا رقت میں ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں. رقت کہتے ہیں دل میں گداز کی کیفیت کو، درد کی کیفیت کو. تو جب ہسبینڈ ڈانٹے تو رقت نہیں آئے گی، وہ دکھ آئے گا. جو گداز ہوتا ہے نا وہ محبت کی نشانی ہوتی ہے. اس کا تو غم ہی نہیں ہے کیونکہ ڈانٹ کھاتے کھاتے اتنی عادت ہو چکی کہ اب غم ہی ختم ہو گیا، دل سارے غموں سے آزاد ہو گیا. لیکن سدھرے نہیں بات بھی. ہاں وہ غلط بھی ڈانٹ سکتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ڈانٹ سکتے ہیں، دونوں طرح کی باتیں ہیں. وہ دکھ ہوگا، وہ گداس نہیں ہوگا. دیکھیں رقت کہتے ہیں گداس کہتے ہیں محبت کو. اور خدا کو یاد کرتے وقت گداس کی کیفیت ہوئی تو خدا یاد آیا، دل میں رقت طاری ہو گئی، وہ دکھ ہوگا نا، وہ پھر دکھ ہو گیا. وہ گداز نہیں ہے. گداز کا مطلب ہے محبت، دل میں محبت کا ہونا. اگر آپ محبت سے رو رہے ہیں، گزرے ہوئے پیارے ہیں، ان کو یاد کر کے محبت آ رہی ہے تو پھر وہ گداز کی کیفیت ہے. پھر دیکھیں گداز کی انہوں نے جو 3 مثالیں دی ہیں انہوں نے کہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں گداز یعنی رقت طاری ہونے کی. ایک ہے شکر گزاری. شکر گزار انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر محبت ہوتی ہے. جب وہ محبت کی فیلنگ ہوگی تب رقت طاری ہوگی، گداس ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری ہے باپ کی محبت. آپ نے کہا ماں کی محبت، باپ کی محبت سے بھی دل میں رقت طاری ہو سکتی ہے. تیسری ہے فخر، یعنی اگر رزلٹ آیا بہت اچھا آیا تو فخر سے رقت طاری ہو گئی. کوئی کچھ اچیو کیا اس کی وجہ سے دل میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں رقت آ گئی کہ میں نے آئی ہیو اچیو سم تھنگ. ایک وہ خیال ہوتا ہے نا. خوشی کے آنسو بھی تو محبت سے جڑے ہوئے نا. دیکھو اگر خوشی کے آنسو ہیں تو محبت کی وجہ سے ہی تو آئے ہیں، ورنہ وہ کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں پر حقیقی معنوں میں رقت طاری ہوتی ہے اور بعض لوگوں پر دکھاوے کی رقت طاری ہوتی ہے، یا وہ دکھاوے کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو نہیں آتا دکھاوے کے آنسو لانا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ کام بھی کر لیتے ہیں. بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں گداز ہے، آپ کے دل میں محبت ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے. یعنی جس آنکھ میں آنسو نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ وہ دل گداس نہیں ہے، اس دل میں نرمی نہیں ہے، وہ دل محبت، نرمی اور شفقت اور شکر گزاری سے محروم ہے. جس آنکھ میں آنسو نہیں آتے. اس کو بھی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑے پیار سے کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے وقت اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی کے لیے گداس ہے، محبت ہے. آپ ان کی قربانیوں کو بہت ایڈمائر اور ایکنالج کرتے ہیں، اور آپ جب ان کو یاد کرتے ہیں تو آپ ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اور جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو بڑی گداس، دل میں گداس، آنکھوں میں آنسو اور رقت کے ساتھ آپ درود و سلام بھیجتے ہیں. تو کہنا یہ ہے ان کا کہ رقت اس وقت طاری ہوتی ہے جس پر اللہ کی رحمت. اب ایسا نہیں آپ کہیں میرے تو دل میں بڑی محبت ہے تو اس محبت کی وجہ سے میرے دل میں گداس ہے تو مجھے رقت طاری ہو جاتی ہے. نہیں، یہ رقت طاری ہونا بھی اللہ کی رحمت اور محبت کی نشانی ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر، اس کی محبت کے بغیر آپ کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آ سکتے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی آیات اور تفاسیر پڑھتے وقت ہماری آنکھ میں آنسو آ جائیں. آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو رمضان میں قرآن پہ قرآن ختم کرتے ہیں لیکن خشک آنسو کے ساتھ، دل میں کوئی گداز اور محبت نہیں ہوتی، دل میں کسی بھی قسم کا کوئی اور ایسا خیال نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو کہ وہ بڑا گداس رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں. بس دل میں
نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، محبت نہیں آتی. مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا نا ہمیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. مطلب ہاں بات یہ، اچھا مطلب معلوم ہوگا تو اللہ سے محبت محسوس ہوگی نا. جب قرآن میں لکھے گئے ترجمے اور تفاسیر کا مطلب ہی نہیں پتہ تو بات دل کے اندر نہیں جائے گی، اور جب دل کے اندر نہیں جائے گی تو آنکھ میں آنسو تو نہیں آ سکتا. پھر تو شاید اگر ہم جھوٹ موٹ لانے کی کوشش کر لیں تو آ جائے تو آ جائے، ورنہ نہیں آ سکتا. اچھا ایک اور بات، ڈرامہ دیکھتے وقت کس کس کی آنکھوں میں آنسو آتے؟ کیوں آتے ہیں بھائی، کیوں آتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے، فیل کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ اس میں وہ جو بہو ہے وہ مجھ میں محسوس ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں. اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں جسٹ نہیں، اب اچھی ایکٹنگ کے لیے تو کسی کو کوئی الفاظ ایسے ہوں جو آپ کے دل کے تار کو چھیڑ دے. کیفیت ایسی ہو جاتی ہے نا، اس وجہ سے ہمیں یعنی ریلیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں دیکھو دو تین باتیں ہیں، یا تو آپ کو الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے تو آپ کے دل پہ رقت طاری ہو گئی، وہ اس بات نے آپ کے دل کو چھو لیا، اور جب دل کو چھو لیا تو رقت طاری ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہی تھی کوئی ڈرامہ جس میں کسی بہو پہ ظلم ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے میری زندگی کی کہانی ہے، تو دل میں ایک دم رقت طاری ہو گئی اور آنکھ میں ایک دم سے آنسو آ گئے.